الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، کیا آپ جانتے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باعظمت کتاب ہے کہ جس کو تمام کتابوں پر اور تمام کلاموں پر وہی فضیلت اور شان حاصل ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے. ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کی عظمت کا کیا حال ہے. اس کلام کی ترجمہ، تفسیر، معنی، مطالب اور مسائل اور معارف بیان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی موقع فراہم کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ معلم اور متعلم دونوں کے لیے سعادت اور نور ہے. آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ عنکبوت سے، اس لیے کہ مختلف مواقع پر مختلف صورتوں پر گفتگو ہوتی رہی ہے. آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت سے گفتگو. میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ عنکبوت مکی صورت ہے. مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ ناظرین جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت ان کو مدنی کہا جاتا ہے. بھلے وہ فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی مدنی کہلاتی ہیں. تو یہ سورۃ عنکبوت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عقائد ثلاثہ پر گفتگو کی ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد، یعنی عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ تین عقائد پر مکی صورتوں میں گفتگو کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس مکی دور کے اندر عقائد اور نظریات کی اصلاح مطلوب تھی، اس لیے عقائد پر گفتگو ہوئی. اور مدنی صورتوں میں دین اور شریعت کے دیگر مسائل پر گفتگو ہے، کہ عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو سورۃ عنکبوت یہ مکی صورت ہے، اگرچہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں وہ مدنی ہیں. ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک دعویٰ فرماتے ہیں، اس دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں. سورۃ عنکبوت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ فرمایا، اس دعوے پر دلائل پیش کیے ہیں. ان دلائل کی تفصیل میں آیات کے ساتھ ساتھ ذکر کروں گا. اس صورت مبارکہ میں بھی دعویٰ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تشجیع المومنین کا، یعنی ایمان والوں کی شجاعت اور دلیری اور بہادری کا دعویٰ فرمایا ہے، اور اس پر 13 دلائل پیش کیے ہیں.
اور 5 دلائل عقلی ہیں۔ کیونکہ ان صورتوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دعویٰ نقل فرماتے ہیں تو اس پر جو دلائل دیتے ہیں ان میں بعض دلائل نقلیہ ہوتے ہیں اور بعض دلائل عقلیہ ہوتے ہیں۔ دلائل نقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ میں، یا عقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ میں یا انبیاء سابقین کے اندر جو واقعات اور جو قصص منقول ہیں ان واقعات اور قصص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان واقعات کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مضمون پیش کرتے ہیں کہ انسان کے اپنے وجود اور وجود سے باہر کی جتنی چیزیں نظر آتی ہیں کائنات میں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل عقلیہ کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک دلائل انفسی، یعنی جس کا تعلق انسان کے اپنے نفس اور ذات کے ساتھ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ دوسرے دلائل آفاقی، کہ انسان سے باہر کی جو کائنات ہے اس کائنات کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ پھر اس آفاقی جو دلائل ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عرضی ہے، یعنی عرض کہتے ہیں زمین کو، زمینی حقائق کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسرے جو سماوی ہیں کہ آسمان اور آسمان سے اوپر کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دلائل عقلیہ اور دلائل عقلیہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دعوے کو ثابت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر مضامین ہیں، شبہ کا ازالہ ہے، یا اسی طریقے سے دیگر اور بہت سے ضمنی مضامین ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو سورۃ عنکبوت بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو سورۃ عنکبوت کا انشاءاللہ آج ذکر ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ایک باعظمت کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو تمام کتابوں اور کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات اور اپنی ساری مخلوق پر حاصل ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت باقی رہتی ہے اس وقت تک اس کائنات کا وجود باقی رہے گا۔ جب اس کائنات سے ہدایت ختم ہو جائے گی، ہدایت اٹھ جائے گی اور ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو گویا کہ اس کائنات کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے ساتھ جوڑا، نبوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں تک ہدایت پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے جن کے ذریعے سے روحانی ہدایت انسانوں تک پہنچی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جو زمین پر اتارا، اس لیے کہ اگر اس کو نبی بنا کر نہ اتارتے، وہاں نبوت اگر نہ ہوتی تو پہلا انسان جو زمین پر اترتا وہ بغیر ہدایت کے اترتا، تو اس کے لیے پھر کسی نبی کو بھیجنا پڑتا، پھر ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلتا، اور اس پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرتا کہ جو ہدایت سے خالی ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ انسانیت کا پہلا فرد جو زمین پر قدم رکھے وہ بغیر ہدایت کے ہو۔ لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر اتارا، تاکہ نبوت لے کے آئیں گے تو ہدایت ساتھ کی ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ کو اتنے لمحے کی بھی ہدایت سے جو روگردانی گوارا نہیں تھی، اس لیے پہلا انسان نبی بنا کر اتارا گیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور انسانیت کا یہ وہ پہلا فرد ہے کہ جو ہدایت سے خالی نہیں بلکہ روحانی ہدایت لے کر آئے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحانی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر مطلوب ہے کہ ایک شخص گمراہی اور ضلالت میں رہے، یہ مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانے، یہ مملوک اپنے مالک کو نہ پہچانے، یہ مرزوق اپنے رازق کو نہ پہچانے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ نیا انسان نبی بنا کر اتارا، اور پھر نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ہر نبی اپنے زمانے میں آیا کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا۔ معجزے کا مطلب ہے کہ خرق عادت، انسانی طاقت سے باہر کا ایک عمل جو اس نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتے ہیں، تو انسانیت دیکھتی ہے کہ بھئی طاقت سے باہر ہے، یہ ما فوق طاقت البشریہ ہے، یہ تو ہم تو پیش نہیں کر سکتے یہ عمل۔ تو یہ عجز اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جب یہ انسان پیش کر رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے جو معجزاتی طور پر یہ عمل انسانوں کو دکھاتا ہے، اس لیے کہ معجزے کا لفظ اعجاز سے ہے، اور اعجاز کا معنی عاجز کر دینا۔ نبی جو معجزے کے طور پہ عمل پیش کرتا ہے وہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے، انسان اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے، ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے۔ نہیں، وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ عجز ان سے اقرار کرواتا ہے اس بات کی کہ یہ بندہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبعوث کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ہر نبی نے معجزہ پیش کیا، ہر نبی اپنے زمانے میں معجزہ پیش کرتا رہا، چنانچہ یہ معجزے مختلف انداز سے عملی معجزے نبی دیتے رہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ صالحہ کے سالے کا معجزہ پیش کیا، چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا تو عصا موسیٰ ید بیضا کا معجزہ پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات پیش کیے، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، مادہ زاد اندھوں کو بینا کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے سامنے گل گلزار ہو گئی۔ تو یہ معجزات تھے جو نبیوں کے وجود سے ظاہر ہوئے۔ یہ سب کہ جب تک عامل کی ذات موجود ہے اس وقت تک وہ معجزہ موجود ہے، جب عامل کی ذات پردہ کر جاتی ہے تو معجزہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ انبیاء سابقین جب دنیا سے پردہ کر گئے ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا اور آخری نبی بنایا، آخری نمونہ عمل بنایا انسانیت کے لیے۔ آپ کو ایک معجزہ ایسا عطا کیا گیا جو علمی معجزہ ہے۔ عملی معجزات آپ کے ہیں، بے شمار معجزات ہیں، عملی معجزات۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، واقعہ پیش آ گیا زمینوں سے آسمانوں پر، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عالم بالا تک، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا دیدار کر کے ان سے ہم کلام ہوئے۔ یہ معجزہ اسراء و معراج کا عطا کیا۔ پھر آپ کی جو انگشت مبارک سے جو چشمے جاری ہو گئے، یہ معجزہ جو ہے قرآن کریم کا پیش کیا۔ اور علمی معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت اگر پردہ بھی کر جائے تو علمی معجزہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ تو قرآن کریم چونکہ علمی معجزہ ہے اور علمی معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا، ان سب کو عملی معجزات عطا کیے گئے، لہذا نبی دنیا سے گیا تو معجزہ قرآن کریم چونکہ علمی معجزہ ہے اور علمی معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا، ان سب کو عملی معجزات عطا کیے گئے، لہذا نبی دنیا سے گیا تو معجزہ بھی چلا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا علمی معجزہ بھی عطا کیا گیا۔ آپ کے عملی معجزات تو آپ کے ساتھ چلے گئے، اور یہ قرآن کریم کا معجزہ آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے ماحول کے اندر یہ چیلنج کر دیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کے لا کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ اس وقت کے اہل عرب کوئی نظم لکھتے تھے، کوئی شعر لکھتے تھے، تو ساتھ ہی وہ چیلنج کرتے تھے کہ کوئی مائی کا لال ہے کہ جو ہمارے اس شعر یا ہماری اس نظم کا توڑ پیش کرے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا اس قصیدے کو، کوئی توڑ کرے اس کا، تو سورہ غروب ہونے سے پہلے اس کا توڑ لکھا ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم کا معجزہ نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہی انداز اختیار کیا اور اس وہاں کے ماحول و معاشرے کے اندر چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسی کتاب تم بھی لا کے دکھاؤ۔ قرآن جیسی کتاب کیسے لا سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کو ادنا درجہ پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو قرآن کریم جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں پیش کر دو۔ ظاہر ہے کہ اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکتے،
تو پھر فرمایا فاتو بھی صورت میں مثلی، اس قرآن کریم کی پھر فرمایا فاتو بھی صورت میں مثلی، اس قرآن کریم کی صورتوں جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ فلیات بھی حدیث مثلی، کہ اس قرآن کریم کی ایک آیت جیسی آیت بنا کے دکھا دو۔ لیکن اس وقت کا عرب معاشرہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر کا عرب معاشرہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب سب عاجزان ہیں، اپنے اپنے طور پر انہوں نے بڑے ڈھکوسلے کیے کہ قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دیں، لیکن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور علمت کا اندازہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس قرآن کریم ہی کو تمام کتابوں اور کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ حدیث پہ فرمایا کہ اس کو ایسی فضیلت قرآن کو ساری کتابوں پر حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری مخلوق پر۔ اسے اس وقت کا ماحول معاشرہ پورا سکا، اور یہ چیلنج قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت قرآن کریم جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتی۔ ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سعادت بخشی ہے کہ درس قرآن کے عنوان سے ہم جو ہے اس قرآن کریم کا درس آج جو اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اور سورہ عنکبوت میں نے بتایا کہ تشجیع المومنین، ایمان والوں کی شجاعت اور دلیری کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس پر 13 دلائل پیش کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اب تک جو مضامین میں نے عرض کی ہیں ان مضامین ساتھ رہیے گا، اور اب تک جو مضامین میں نے عرض کی ہیں ان مضامین کو اپنے دماغ میں دوڑائیے، آپس میں اس کی ریہرسل کیجیے، تکرار کیجیے، یاد کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، خود حدیث میں فرمایا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف لام میم جو ہے کہ 3 حرف ہے، جو ہے کہ الف لام میم کی تلاوت پر 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور اس کے سننے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے احیاء علوم میں، فرمایا کہ اگر قاری نماز کے اندر کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی، ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی، اور اگر قاری نماز کی حالت میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی، اور اگر قاری خارج نماز میں اگر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک حرف پر 25، خارج نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 نیکیوں والی روایت مشہور روایت ہے جیسے میں نے عرض کی۔ تو اگر نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا کوئی کلام ہے کہ جس کی ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں، 50 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایون کہ قرآن کریم کا عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں شیطان کا لفظ بھی ہے، قرآن کریم میں فرعون کا لفظ بھی ہے، حامان کا لفظ بھی ہے، اللہ کے دشمنوں کا ذکر بھی ہے، منافقین کا بھی لفظ ہے، کافر کا بھی لفظ موجود ہے۔ اندازہ لگائیے اگر تلاوت کرتے ہوئے آپ اس میں شیطان کا لفظ تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کے لفظ بولنے میں ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے، 50 نیکی شیطان کا لفظ تلاوت کرنے پر عطا کی جا رہی ہیں۔ اور اگر کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں شیطان کا لفظ تلاوت کیا تو آپ اندازہ ایک حرف پر 100 نیکیاں، تو وہ کہ 500 نیکیاں شیطان کا لفظ تلاوت کرنے پہ مل رہی ہیں، فرعون کا لفظ تلاوت کرنے پہ 500 نیکیاں مل رہی ہیں کھڑے ہو کر آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز۔ تو کیا کوئی ایسی کوئی کتاب ہے، ایسا کوئی کلام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر گویا کہ دشمنان خدا کا نام لے، تعالیٰ ایک ایک حرف پر گویا کہ دشمنان خدا کا نام لے اور اس پر بھی آپ کو اجر ملے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ اس کا معنی اور مطلب آپ جانے نہ جانے، صرف تلاوت آپ کرتے چلے جائیں، آپ بھی صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے آپ اس کو پڑھیں اس کو کوئی بینیفٹ ہو، نہیں۔ آپ دنیا کا معمولی رسالہ لیں، جب تک آپ اس کو سمجھے نہیں کہ لکھا کیا ہے اس میں، اس وقت تک آپ کو بینیفٹ نہیں، کوئی نفع نہیں ہے۔
لیکن قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے کہ آپ اس کا معنی اور مطلب نام ہی سمجھیں تو تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ آج کی جدید دنیا میں ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ جو قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اگر اس کا مطلب نہیں آتا تو طوطے کی طرح یوں رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملتا۔ یہ فتنہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظمت دی ہے کہ آپ اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے اور معنی مطالب کو سمجھیں تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ سمجھ نہیں رہے، جس تلاوت کر رہے ہیں، بغیر سمجھے تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا اجر قاری کو عطا کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو حدیث میں نے عرض کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، گویا کہ یہ 30 نیکیاں الف لام میم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ 1400 سال پہلے آپ نے ضمانت دے دی اس بات کی کہ الف لام میم کی تلاوت پر تمہیں 30 نیکیاں ملتی۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے مطابق، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم الف بولتے ہیں تو الف بولنے پر ہمارے منہ سے 3 حرف نکلتے ہیں، الف لام اور فا، الف، اور ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، تو الف کہنے میں، الف لام اور فا، تو الف کہنے میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ ہم 3 حرف بولتے ہیں، لام الف اور میم، لام 3 حرف بولتے ہیں تو فرمایا کہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور جب میم بولتے ہیں تو میم بولنے میں بھی 3 حرف ہمارے منہ سے جاری ہوتے ہیں، ایک میم، اس کے بعد یا، اور پھر میم، تو گیا کہ 30 نیکیاں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق اگر قاری نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہے الف، تو آپ اندازہ کریں ایک حرف پر 100، گویا کہ الف کہنے پر 300 نیکیاں مل رہی ہیں، لام کہنے پہ 300 نیکیاں مل رہی ہیں، میم کہنے پہ 300 نیکیاں مل رہی ہیں، 900 نیکیاں صرف الف لام میم کہنے پہ مل رہی ہیں۔ ترجمہ اور معنی کوئی نہیں جانتا، اور نبی نے اس پر ثواب کی ضمانت حدیث میں بیان کر دی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ اگر اس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو تو ثواب نہیں ملتا، تو اس حدیث نے اس کی نفی کر دی کہ نہیں، اس الف لام میم کا تو مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں، اور جبکہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30 نیکیوں کی ضمانت دے رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق 30، ایک کے مطابق 90، اور ایک کے مطابق 900 نیکیاں مل رہی۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو عظمت حاصل ہے وہ کسی کتاب کو حاصل نہیں، اسے الف لام میم کا لفظ ہی اپنے کتاب کو حاصل نہیں، اسے الف لام میم کا لفظ ہی اپنے اندر اتنے علوم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ظاہر ہے کہ دین کے اندر آزمائش ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت واضح کر دی کہ دین کے اندر آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ یہ صرف اہل ایمان اور اہل اسلام کی آزمائش نہیں ہو رہی، بلکہ ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کی بھی آزمائش ہوئی، ان کو بھی آزمایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہو کہ آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا انہوں نے، اللہ کے جب وہ ماننے والے ہو گئے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا کیوں ہے؟ ان کے صبر کو کیوں آزماتا ہے؟ کیوں ان کو آزمائش کی چکی میں پیستا ہے؟ اب ان کو آرام و راحت کی زندگی دے، اب ان کو ان کی ہر طرح تحفظ کا سامنا کرے، آزمائش کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دے دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مخلص اور غیر مخلص، آمنا تو سب نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے، آمنا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، سب نے کہہ دیا، لیکن اب ان میں کون ہے جو خالص نیت سے اسلام اور ایمان کو قبول کیا، اور کون ہے جس کی حقیقت لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے علم کے اعتبار سے خبر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون سچے ہیں کون کچے ہیں، کون پختہ ہیں کون کمزور ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کی چکی کے اندر ان کو جھنجھوڑتا ہے، تبارک و تعالیٰ آزمائش کی چکی کے اندر ان کو جھنجھوڑتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون یہاں پہ پختہ ہیں اور کون کچے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ
جو وہ جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، جو مخلص ہیں، سچے اس ایمان کو حاصل کرنے میں والا، اور ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی جان کر رہے گا ان کو جو کہ جھوٹے ہیں۔ تو گویا کہ سچوں اور جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالی جان کر رہے گا۔ اب یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کون سچا کون جھوٹا ہے، تو پھر تعالیٰ تو جانتے ہیں کون سچا کون جھوٹا ہے، تو پھر یہاں پر کیوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جان کے رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں علم سے مراد ظہور ہے، یعنی اللہ ظاہر کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے، ذاتی علم اس کو حاصل ہے، کیونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تو دلوں کو جھانک لیتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھ لیتا ہے، کون مخلص ہے کون غیر مخلص ہے، کون سچا کون جھوٹا ہے، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ اس کو ظاہر کریں گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمائی ڈالتے ہیں، جو سچے ہیں وہ اپنے اس پختہ ایمان کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اپنے ایمان اور اسلام پر، اور جو جھوٹوں فوراً جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کو علم تو ہے لیکن ظہور مقصود ہے، ظاہر کر دیتے ہیں۔ ظہور جب ہو جاتا ہے، جیسے کہ عدالت عالیہ کے اندر قاضی کو بھلے پتہ بھی ہو کہ مجرم ہے، لیکن اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ شہود قائم نہ ہو، گواہ قائم ہو گیا، مدعا لے آ گیا، آپس میں وکیل گفتگو کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کرنے کے بعد جب ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، اب قاضی اور جج اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی اپنے محض علم کی بنیاد پر انہوں کے دلائل کو دیکھ کر پوری عدالت عالیہ کے اندر فیصلے کو ظاہر نہ کر دے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے اور جھوٹوں کو ظاہر کر کے الگ الگ کرے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا، کیا گمان کر رکھا ان لوگوں جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والوں کو، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے یسبقونا کہ وہ ہماری گرفت سے نکل جائیں گے، وہ یعنی ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احاطہ قدرت نے گھیر رکھا ہے، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احاطہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کیا انہوں نے، بہت برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہ جو فیصلہ کر لیا، یہ تجویز کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احاطہ قدرت سے نکل گئے، لہذا ہم اگر جو اہل ایمان کو ایذائیں دیتے ہیں، ان کو اگر ستاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ہماری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، حقیقت یہی ہے، انسان کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی نظر میں ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں پر اللہ کی نگاہ کا پہرا ہے، ہمارے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کان کا پہرا ہے، ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کا پہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ایک معمولی اور جو بڑے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے ہمارے دلوں کے اندر چھپے اور رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کی ذات کے دلوں اور سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے اس بات کی، ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اور یہ درجہ ہو کوئی بھی عمل ہم کرنے لگیں، ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر 70 پردوں میں چھپ کر بھی اگر کوئی نیکی برائی کریں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا یا برا جو بھی اس کا اجر ہوگا ضرور عطا کریں گے۔ اگر ہم نے برائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پکڑیں گے، اور اگر کوئی نیکی کی تو ہمیں اس کو ریا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس کو دنیا کے سامنے افشا بھی کریں گے ہماری نیکی کو، اور اس کا بدلہ بھی عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ناظرین انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آیات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔